من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اس کائنات کے خالق اور مالک اکیلے اللہ ہیں، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی کی یہاں مرضی چلتی ہے، اس کا اس دنیا پہ اتنا کامل کنٹرول ہے کہ اس کے ارادے کے بغیر نہ کوئی پودا اگ سکتا ہے، نہ کوئی بادل برس سکتا ہے، نہ کوئی پرندہ پر مار سکتا ہے، نہ کوئی انسان چل پھر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں، وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کی طاقت کی کوئی حد نہیں، وہ اتنا بلند اور بالا ہے کہ اس کی بلندی کی کوئی حد نہیں۔ ہماری عقلیں، ہماری سوچ، ہمارا ادراک بہت چھوٹا ہے، جیسے سمندر پیالی میں نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی ہماری عقلوں میں نہیں سما سکتی۔ دنیا میں جو کچھ ہوا اللہ نے کیا، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، جو کچھ ہوگا اللہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نظام بنایا ہے کہ جب اس کے بندے اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حالات سازگار بناتا ہے، ان کے حالات اچھے کرتا ہے، ان کی زندگی میں سکون دیتا ہے۔ جب اس کے بندے اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ اس کا اصول ہے کہ وہ ان کی زندگی کو درہم برہم کرتا ہے، ان کی زندگی کو بے سکون کرتا ہے، ان کی زندگی کی برکتیں چھین لیتا ہے، ان کی زندگی کی خوشیوں کو چھین لیتا ہے، ان کی محبتوں کو نفرتوں سے بدل دیتا ہے، ان کے سکون کو بے سکونی سے بدل دیتا ہے۔ یہ اس کا اصول ہے، یہ اس کا آئین ہے۔ جیسے ہر ملک کے الگ الگ آئین ہوتے ہیں نا، آئین ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ موٹر وے پر چل رہے ہوں اور رانگ سائڈ سے جا رہے ہوں، آنے والی سائڈ سے آپ جا رہے ہوں تو چالان ہوگا۔ کتنا ہوگا؟ وہ پاکستان کا مقرر کردہ ہے۔ سعودی عرب جائیں گے، رانگ سائڈ چلیں گے، وہاں بھی چالان ہوگا، لیکن کیا ہوگا وہ الگ ہوگا۔ ہر ملک کا ایک آئین ہوتا ہے، اس کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا، زبان سے نہیں،
دل سے کہ یہ دنیا اللہ کی ہے. یہ دنیا کس کی ہے؟ یہ دنیا کس کی ہے؟ یہ دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض. سبحان اللہ. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آسمانوں میں ہے وہ بھی میرا ہے، جو زمین میں ہے وہ بھی میرا ہے، جو ان دونوں کے بیچ میں ہے وہ بھی میرا ہے، جو زمینوں کے نیچے ہے وہ بھی میرا ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. آج کل ٹرمپ کی بڑی چل رہی ہے، وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ زمین میری، آسمان میرا، زمین میں جو کچھ میرا، آسمان میں جو کچھ میرا، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا. اللہ پورے وثوق کے ساتھ قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ یہ دعویٰ کرتا ہے. کس کا ہے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء. بولو، تم خود بتاؤ اس کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ سیقولون للہ. یہ بھی یہی کہیں گے، جو تمہاری نہیں مانتے نا وہ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ کا ہے. ایک کافر ہمارے نبی کے پاس آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا جی اتنے خداؤں کی. فرمایا جب تکلیف آئے تو کس کو پکارتے ہو؟ کا الذی فی السماء، آسمان والے کو. جب پریشانی ہو تو کس کو پکارتے ہو؟ کا الذی فی السماء، جو آسمان میں ہے. آپ نے فرمایا کتنی بے مروتی ہے کہ جب پکارو تو آسمان والے کو، جب عبادت کا وقت آئے تو اوروں کو شریک کر لیتے. یہ ساری کائنات اللہ کی ہے. سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کرنا ضروری ہے. جب یہ سب کچھ اللہ کا ہے تو یہاں اللہ کے آئین پر زندگی گزارنی پڑے گی. اگر ہم نہیں گزاریں گے تو پھر چالان ہوتے رہیں گے اور ہم چیختے رہیں گے اور ہم حکمرانوں کو قصوروار ٹھہراتے رہیں گے. خاوند بیوی پہ تھوپے گا، بیوی خاوند پہ تھوپے گی، ماں باپ بچوں کو قصوروار ٹھہرائیں گے اور بچے ماں باپ کو قصوروار ٹھہرائیں گے. ہر ایک دوسرے کے سر اپنے مسئلوں کو تھوپنا شروع کرے گا اگر ہمارے دل میں اس بات کا یقین نہیں ہوگا. اس لیے سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کرنا کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور یہاں جو اللہ کا آئین ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. اللہ کے آئین کا نام ہی اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، اگر ہم ان احکام کی پابندی شروع کر لیں، ان احکام پہ چلنا شروع کر دیں تو یہ مسائل کھڑے ہی نہ ہوں. مسائل تو کھڑے ہی ہوتے ہیں تب جب بندے الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، الٹے سیدھے کام شروع کر دیتے ہیں، گڑبڑ شروع کر دیتے ہیں. اس کے ملک میں اپنی منمانیاں شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی غیرت پھر حرکت میں آتی ہے. پھر وہ کبھی زمین ہلا دیتا ہے، کبھی بادل بھیج دیتا ہے، کبھی سیلاب بھیج دیتا ہے، کبھی مہنگائی بھیج دیتا ہے، کبھی دشمن مسلط کر دیتا ہے، کبھی خود کچھ دھماکے کروا دیتا ہے اور کبھی بچے اغوا کروا لیتا ہے اور کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ. کبھی پیٹرول چڑھ جاتا ہے، کبھی بجلی پہ ٹیکس لگ جاتے ہیں، کبھی گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں، کبھی کاروبار میں لاس پڑ جاتا ہے، کبھی باس مسلط ہو جاتا ہے اور وہ بلا وجہ کا پریشان کرتا ہے،
کبھی اولادیں ہی مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر اس کے کرتوتوں کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں۔ حکمران اگر ظالم ہے تو وہ خود نہیں آیا، اللہ نے اس کو ہم پہ مسلط کیا ہے۔ بیوی اگر بدتمیز ہے تو اللہ نے اس کو ہم پہ مسلط کیا ہے۔ بچے اگر بے ادب ہیں تو اللہ نے ان کو ہم پر مسلط کیا ہے۔ باس اگر ظالم ہے تو وہ خود نہیں آیا، اللہ نے اسے مسلط کیا ہے ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس لیے جو بھی انسان زندگی سکون کی گزارنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کے نظام کے تابع ہو جائے، اپنی گردن اللہ کے حکم پہ جھکا دے، اپنے آپ کو اللہ کا تابع کر دے، اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسی خوشیاں دیتے ہیں، ایسا سکون دیتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک فرما بردار بندے کی کہانی سنائی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے نبی ان کو ابراہیم کا تذکرہ سناؤ، ان کو ابراہیم کی کہانی سناؤ۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اے ابراہیم کیا آپ اپنی مرضی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو کلی طور پر ہمارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا اللہ یہ کیا بات ہوئی، میں تو ہوں ہی آپ کا، اسلمت لرب العالمین، آپ تو عالمین کے رب ہیں، تو میں تو عالمین میں سے ہی ہوں نا، میں تو ہوں ہی آپ کا، میرا تو سب کچھ آپ کے حوالے ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم کو بہت آزمایا، مگر ابراہیم ایسا نکلا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے 100/100 نمبر لیے، کہیں بھی اس نے اپنی نہیں چلائی، جو ہم کہتے گئے وہ کرتا چلا گیا، کہتے گئے کرتا چلا گیا، کہتے گئے کرتا چلا گیا، کہتے گئے کرتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی جو آپ کو بچہ ہوا ہے نا اسماعیل، بڑھاپے میں دوسری بیوی سے، جب انسان کی 2 بیویاں ہوں، ایک سے اولاد نہ ہو اور ایک سے اولاد ہو، تو جس سے اولاد ہو وہ زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، بچوں کی ماں ہوتی ہے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود بھی چلو، اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی لے چلو اور اپنی بیوی کو بھی لے چلو، اور جہاں ہم کہیں وہاں تم نے چھوڑ کے آنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوں بھی نہیں کہا پھر میں بھی ساتھ رہ لوں، یہ بھی نہیں کہا۔ یہ بھی نہیں کہا اچھا وہاں رہنے کی جگہ تو ہوگی نا، یہ بھی نہیں کہا۔ اچھا پھر کب تک رکھنا ہے، یہ بھی نہیں کہا۔ یہ سارے سوال بنتے ہیں نا، بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں؟ بھائی ہمیں جب مرکز والے بھیجتے ہیں تو پوچھتے ہیں نا کتنے دن کے لیے جانا ہے، کتنے دن کی تشکیل کرنی ہے، کچھ نہیں، چپ۔ اسلمت لرب العالمین، میری کوئی مرضی نہیں، سپردم بتو مایا اے خیشرا، تو دانی حساب کم و بیشرا، میری کوئی مرضی نہیں، میری کوئی خواہش نہیں، میں وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ کو لیا، حضرت اسماعیل کو لیا
اور خود بھی چڑھے اونٹ پر اور چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، کہیں نہیں پوچھا کہ کافی دور آ گئے، اب پھر یہاں ٹھیک ہے، اب تو بہت دور نکل آئے ہیں، اب یہاں ٹھیک ہے، چونکہ پھر میں آنا جانا بھی تو ہے نا، خیر خبر بھی تو لینی ہے، ابھی تو بہت دور آ گئے، یہاں ٹھیک ہے، کہیں نہیں بولے، چپ، چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، چلتے 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 جب ایسی جگہ پہنچے جہاں سیاہ کالے پہاڑ تھے، ریت کے ٹیلے تھے، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی سایہ تھا، نہ کوئی پانی کا چشمہ تھا، کوئی جینے کا زندگی کا سامان نہ تھا، جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا یہاں اتار دو ان کو، تو اب یہاں بھی نہیں کہا، پھر کہاں، یہاں تو اللہ میاں رہنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی سایہ تو ہو نا کم از کم، پانی تو ہو نا کم از کم، کوئی سائے دار درخت تو ہو کم از کم، کوئی بڑی نہیں تو چھوٹی سی آبادی تو ہو نا کم از کم، کچھ نہیں، فوراً اتار دیا، حکم ہوا واپس چلو، تو یہ بھی نہیں کہا کچھ تو ٹھہر جاؤں، ان کا دل تو بہلا دوں، کوئی ان کا دل تو لگا دوں، کوئی ان کو ترغیب دے کے کوئی تیار تو کر لو نا، ہم لوگ جاتے ہیں جماعت میں نا تو اپنے گھر والوں کو ترغیب دیتے ہیں، وہ روتے ہیں، ہم ان کو سمجھاتے ہیں، پھر کہیں جا کے ان کو تسلی ہوتی ہے، اور یوں بھی کہتے ہیں میں رابطے میں رہوں گا، موبائل میرے ساتھ ہے، میسج کرتا رہوں گا، اتار دیا اور چل پڑے، اللہ اسلمت لرب العالمین، اللہ تعالیٰ نے یہ کہانی سنا کے ہمیں اسلام کی حقیقت سمجھائی ہے، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے جیسے تم ہوتے ہو، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلم اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی من مانی نہ کرے، اپنی مرضی نہ کرے، ہر بات میں ہر کام میں اپنے پروردگار کے تابع رہے، اشارے پہ چلے، کیوں بھی نہ کرے، چرا بھی نہ کرے، کب، کیوں، کیسے، اگر، مگر، لیکن، یوں نہ کہے، جو کہا جائے اسے کیے جائے، اس کو کہتے ہیں لکیر کا فقیر۔ چنانچہ بھی بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے، پیچھے کیا بیتی خدا جانتا ہے کیا بیتی، ایک عورت، دودھ پیتا بچہ، اپنی جان نہیں، دودھ پیتا بچہ، کیسے گزری ہوگی، راتیں کیسے گزری ہوں گی، دن کیسے گزرے ہوں گے۔ ہم جماعتوں میں جاتے ہیں تو ہمیں اس کا بڑا احساس ہوتا ہے کہ محلہ ہے، رشتہ دار ہے، اپنا دیش ہے، اپنا شہر ہے، پھر بھی جاتے تو بیوی پہ کیا بیتتی ہے، بچوں پہ کیا بیتتی ہے۔ ابھی میرا داماد 7 مہینے کے لیے گیا ہوا ہے، میں اس کے بچوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے گیا ہے، یہ میرا نواسا ہے، اس کو دیکھتا ہوں تو دل روتا ہے کہ یہ بیچارہ اکیلا ہے گھر میں، کوئی مرد بھی نہیں ہے۔ واہ حضرت اسماعیل، واہ حضرت بیوی ہاجرہ، کوئی زبان پہ شکوہ نہیں، کوئی زبان پہ شکایت نہیں، مسلم عورت ایسی ہوتی ہے، مسلم بچے ایسے ہوتے ہیں، مسلم مرد ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سامنے اف تک نہیں، اللہ کے سامنے چوں بھی نہیں، اللہ کا حکم ہے، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، اللہ جو چاہے دے، جو چاہے لے، اسی کا تو ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمیں کیا کہنے کا حکم ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی اللہ کا تھا، ہم بھی اللہ کے ہیں، سبھی کو اس کے پاس جانا ہے۔ کیوں کہیں کہ کیوں اٹھا لیا، کیوں واپس لے لیا، بھائی کیوں کہیں، تھا ہی اس کا،
कई सालों के बाद अल्लाह ताला की तरफ से हजरत इब्राहीम को इजाज़त मिली हजरत इस्माइल को देखने की, बीवी से मिलने की। चनाचे तशरीफ लाए। जब आए तो आप सोचें उस घर का क्या मंजर होगा, बेटा कितना खुश हुआ होगा, बीवी कितनी खुश हुई होगी। आए, कुछ देर बैठे और बीवी से फरमाने लगे, इस्माइल ठीक है? कहा हाँ। इसको जरा तैयार करो, मेरा एक दोस्त है, मैं उससे अपने बेटे को मिलवाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। पहली दफा बाप बेटे की उंगली पकड़ के कहीं दोस्त के पास घूमने जाएगा। माँ ने बड़ी चाह के साथ अपने बच्चे को नहलाया धुलाया और कपड़े पहना के तैयार किया और पूरी उम्मीद के साथ और इत्मीनान के साथ अपने बेटे को बाप के हवाले किया। मगर उसे क्या खबर थी कि ये बाप छुरी फेरने जा रहा है। चनाचे उस बच्चे को लेकर हजरत इब्राहीम चले। चलते 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 जब मिना की वादी में पहुंचे, मिना की वादी में पहुंचे तो अपने बेटे को बिठाया अलग से और फरमाया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा। बेटा मुझे हुक्म हुआ है तुझे ज़बह कर दूं, तू सोच के बता तेरा क्या ख्याल है। फौरन जवाब नहीं देना, जज्बाती जवाब नहीं चाहिए। फंजुर, अच्छी तरह सोच समझ के जवाब देना। माज़ा तरा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इब्राहीम ने तो कहा सोच समझ के जवाब दो, लेकिन हजरत इस्माइल ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। क़ाल या अबत फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। एक सेकंड नहीं सोचा और कहा अब्बू आप मुझसे पूछें भी नहीं, जिसका हुक्म है उसके सामने तो आप भी सरे तस्लीम खम हैं, उसके सामने तो मैं भी सरे तस्लीम खम हूं। आप अभी मुझे ज़बह करें, आप देखेंगे कि आपका बेटा सब्र करके दिखाएगा। अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा रहा है कि बाप कैसा होता है, माँ कैसी होती है, औलादें कैसी होती हैं, मर्द कैसे होते हैं, मुस्लिम औरत कैसी होती है और मुसलमानों के बच्चे कैसे होते हैं। वो कितने अल्लाह के फर्मा बरदार होते हैं, वो कैसे अल्लाह पे जान देते हैं। उनके दिल में ये जज्बात नहीं होते कि हम पैसे बनाएं, हम बड़े बड़े घर बनाएं, हम अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदें, हम दुनिया के बड़े से बड़े मालदार बन जाएं और ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर हो जाएं, मशहूर हो जाएं, हमारे फॉलोअर बढ़ जाएं। ये मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरत और मुस्लिम बच्चे के जज्बात नहीं होते। मुस्लिम बच्चा और मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरत का जज्बा ये होता है कि अल्लाह राजी हो जाए। कौन राजी हो जाए? कौन हो जाए? कोई तुझसे कुछ मांगता है, मैं तुझसे तुझी को खुदा मांगता हूँ। कोई तुझसे कुछ मांगता है, मैं तुझसे तुझी को खुदा मांगता हूँ। कोई मुझसे पूछे मैं क्या चाहता हूँ,
کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ مسلم مرد اور مسلم عورت اور مسلم بچہ ایسا ہوتا ہے۔ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابو آپ کر دیں وہ جس کا اللہ نے کہا ہے، آپ دیکھنا کہ آپ کا بیٹا صبر کرے گا۔ آج امت مسلمہ اللہ کے دائرے سے باہر نکل آئی ہے۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، سارے ہی اس کی نافرمانی پہ تلائے ہیں، سارے ہی اس کے نافرمان بن گئے ہیں، سارے ہی اس کی حکم عدولی کے عادی ہو گئے ہیں۔ بچے بھی رات کو گانے سن سن کے سوتے ہیں، عورتیں بھی کچن میں گانے چلا کے پھر روٹی پکاتی ہیں، گانے چلا کے پھر سالن بناتی ہیں، گانے چلا کے پھر گھر میں پوچا اور وائپر چلاتی ہیں۔ اور جب تک ہم غیبت نہ کریں، جب تک ہم جھوٹ نہ بولیں، جب تک ہم اوروں کی عزتوں کو نقصان نہ پہنچائیں، ہمیں چین نہیں آتا۔ میرے دوستو، مسلم ایسے نہیں ہوتا، مسلمہ ایسی نہیں ہوتی۔ مسلم، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان کون سا ہے؟ غور سے سنیے، مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان کون سا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا جو ہمیشہ اللہ کے راستے میں رہتا ہو، آپ نے یہ نہیں فرمایا جو رات کو سوتا نہ ہو، آپ نے یہ نہیں فرمایا جو ہمیشہ روزے دار رہتا ہو، آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ سب سے افضل مسلمان وہ ہے جس کی نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ یہ سب سے افضل مسلمان ہے۔ وہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اللہ کا شکر ہے میری زبان سے آج تک کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، میرے عمل سے آج تک کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ اسلام کی اصل شکل یہ ہے، اصل شکل یہ ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا مظفر حسین کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب کے بڑوں میں سے مولانا مظفر حسین کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں جا رہے تھے تو ایک زنا کے اڈے سے گزر ہوا، جہاں زنا ہوتا ہے، عورتیں
بیٹھ کے پیسے لیتی ہیں، وہاں سے گزر ہوا، جو ہی وہاں پہنچے نا تو جوتی اتار دی، اس سے پہلے ہی جوتی اتار دی اور جوتی اتار کے وہاں سے گزرے، پھر آگے جا کے جوتی پہنی تو جو ساتھ تھا اس نے کہا حضرت آپ نے جوتی تو مقدس جگہوں پہ اتاری جاتی ہے، آپ نے جوتی یہاں اتار دی اور پورا حصہ ہی آپ نے جوتی نہیں پہنی، دور جا کے جوتی پہنی۔ فرمانے لگے یہاں پہ ایک عورت رہتی ہے جو پہلے تو بہت خوبصورت تھی، جوان تھی، بڑے گاہک آتے تھے، اب بوڑھی ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، اب اس کے پاس گاہک آتے نہیں ہیں، مجھے خیال ہوا کہ اگر کہیں میں جوتی پہن کے گزروں تو کہیں اس کو یہ خیال نہ آئے کہ میرا کوئی گاہک آ رہا ہے اور اسے انتظار ہو اور پھر میں نہ جاؤں تو اس کو زحمت ہو، میں اس کو زحمت سے بچانے کے لیے جوتی اتار کے گزر گیا تاکہ اس کو انتظار کی زحمت نہ ہو۔ اسلام کی اصل شکل یہ ہے، یہ اسلام کی اصل شکل ہے، کوئی کسی کو تکلیف نہ دے، کوئی کسی کا حق نہ کھائے، کوئی کسی کی دل آزاری نہ کرے۔ اب علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا واللہ لا یؤمن، پھر فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے کہا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے پھر فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ کہا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں۔ ہمارے یہاں شادیاں ہوں تو بھی پڑوسی جنجال میں آ جاتے ہیں، غمیاں ہوں تو بھی پڑوسی جنجال میں آ جاتے ہیں، میلاد ہو تو بھی جنجال، محرم آئے تو بھی جنجال، شادیاں ہوں تو بھی جنجال، کوئی تعزیت کے لیے شامیانہ لگا کے بیٹھنا ہے تو بھی پڑوسیوں کے لیے سڑکیں بلاک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، چوراہے بلاک کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ تعزیت ہو گئی۔ واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے۔ اسلام کا آج امت نے حلیہ بگاڑ دیا ہے، چند چیزوں کو بس اسلام کہتے ہیں، بس یہ اسلام کا وہ حلیہ نہیں ہے جو ہمارے نبی لائے تھے۔ اسلام کا حلیہ وہ ہے جو اللہ کے نبی لائے، اہل بیت نے دکھایا، صحابہ نے دکھایا، جس میں اپنی منمانی کوئی نہیں، اپنی جی چاہی کوئی نہیں، ہر ایک اللہ کا تابع ہے، ہر ایک اللہ کا فرما بردار ہے، ہر ایک نبی کا تابع دار ہے، ہر ایک اپنے نبی کا پیروکار ہے۔ یہ اصل اسلام کی شکل ہے۔ آج امت مسلمہ نے جب اسلام سے روح گردانی کی، اللہ تعالیٰ نے مسائل کھڑے کر دیے، پریشانیاں بھیج دیں، اور اب تو ان مسائل سے نمٹ کے ہم بھی تنگی آ گئے ہیں۔ ایک مسئلے سے نمٹتے ہیں دوسرا کھڑا ہوتا ہے، دوسرے سے نمٹو تیسرا کھڑا ہوتا ہے، تیسرے سے نمٹو چوتھا کھڑا ہوتا ہے۔